بارے میں فرمایا کہ یہ اندھے قتل اندھا قتل اس لیے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ قتل کی وجہ معلوم نہیں ہے، نہ قاتل کو اور نہ مقتول۔ قتل کرنے والے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یار میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، قتل ہونے والے کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ یار مجھے کیوں مار رہا ہے، یہ کیوں قتل کر۔ اور پھر ایک عجیب بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں باہم دست و گریباں ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے لڑ پڑتے ہیں، تو پھر فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی دوزخ میں جائے گا، مقتول بھی دوزخ میں جائے گا، دونوں دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو دوزخ میں جائے گا، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ قاتل، وہ ظالم، اس نے زیادتی کی، لیکن مقتول تو مظلوم ہے، اس کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ مظلوم نہیں ہے، بس سامنے والے نے تھوڑی پھرتی دکھا دی، ورنہ تو اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ گویا قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں اپنے ارادے میں قاتل ہیں، دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ہے، تو دونوں اپنے ارادوں کی وجہ سے، اپنی نیتوں کی وجہ سے دونوں دوزخ میں جائیں۔ ابھی 2 روز قبل ہی افغانستان میں، اور یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ اہل حدیث علماء کا قتل عام ہو رہا، جب سے طالبان حکومت آئی ہے اس وقت تک تقریباً 10-12 علماء بڑے بڑے، اور وہ صرف اہل حدیث علماء قتل کیے جا چکے، اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ طالبان والے بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا ہے، تم نے نہیں مارا ہے، ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ تم نے مارا ہے، لیکن تمہاری حکومت ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے آج تک کسی قاتل کو پکڑا بھی نہیں ہے۔ کیا اسلامی قانون، ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، اسلامی دنیا، کہ جی افغانستان میں اسلامی قانون آ گیا، کہ کیا اسلامی قانون کا یہی مطلب ہے کہ روٹی ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے؟ اسلامی ریاست کا یہ مطلب ہے؟ کسی کی جان محفوظ نہ ہو، کوئی عالم محفوظ نہ ہو، کوئی دین کی آواز بلند کرنے والا محفوظ نہ ہو، یہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قتل کا مقدمہ آیا، ایک شخص قتل ہوا، تحقیق کی گئی، قاتل پکڑا گیا، اس سے بات پرس ہوئی کہ تیرے کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اتنے بجے یہاں آتا ہے، اتنے بجے یہاں سے گزرتا ہے؟ اس نے کچھ لوگوں کے نام لیے جو اس کی راکھی کر لے، ان کو بلوایا، تجھے یہ آلہ قتل کس نے دیا؟ فلاں نے دیا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ تو قتل کے لیے لے رہا ہے؟ اسے کہا
اسے بلوایا، ایک قتل میں کچھ 7-8 افراد قتل کروائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اس قتل میں ملوث تھا سب کو قتل کر۔ صحابہ نے اعتراض کیا، امیر المومنین ایک قتل ہوا ہے، اس کے بدلے میں آپ 7-8 قتل کروا رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر پورا مدینہ بھی قتل میں ملوث ہوتا پورے مدینے کو قتل کروا۔ یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے مدینے کی ریاست، یہ ہے اسلامی اسٹیٹ۔ سہولت کار بھی قتل، آلے قتل دینے والے بھی قتل، اس کی ٹائمنگ بتانے والے بھی قتل، اس کا مشورہ دینے والے بھی قتل، اور جو قاتل ہے وہ بھی قتل۔ پھر قتل رکتا ہے جب اس طرح کی تحقیق ہوتی ہے اور اس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں، اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، پھر دنیا میں امن آتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ووٹ کا زمانہ آئے اچھے لوگوں کو ووٹ دو، اچھے لوگوں کو ووٹ دو، مسلمان لوگوں کو ووٹ دو، نمازیوں کو ووٹ دو، پرہیزگاروں کو ووٹ دو۔ یہ جو قتل غارت ہو رہی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ عصبیت۔ کچھ روز ہوئے حیدرآباد میں جی ایم سید کا بندہ قتل ہوا۔ قتل کیوں ہوا؟ حیدرآباد شہر سے نکل کر جب آپ کراچی کے لیے سپر ہائی وے پہ چڑھنے لگتے ہیں، وہاں کارنر پہ سلاطین نام کا ہوٹل، اور وہ ہوٹل پٹھانوں کا، یعنی اس کے مالکان پٹھان، اور اکثر پٹھان لوگ چائے والے ہوٹل، کھانے پینے کے ہوٹل، زیادہ تر انہی لوگ۔ چونکہ ٹریفک والے بھی زیادہ تر پٹھان طبقہ ہے، ٹرک والے، بس ڈرائیور، یہ پھر یہی لوگ آ کے ہوٹلوں پہ روکتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں۔ تو جی ایم سید کا ایک بندہ اکثر اس ہوٹل پہ آتا، کھانا کھاتا، چائے پیتا، پیسے نہیں دے۔ اب 2-4 روز قبل جو قتل ہوا وہ 5-6 دوست لے کر آئے، کوئی کڑھائی بنوائی، کوئی آرڈر دیے، کھانا کھایا، انہوں نے کہا پیسے، تو بولے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ہم سے پیسے مانگتے۔ اب یہ جو دادا گیری ہے، یہ جو دادا گیری ہے کہ تو نے کھانا کھایا تو پیسے نہیں دے گا، پھر اپنے دوستوں کو بھی لے آیا، جیسے کہ تو کسی کی شادی میں جا رہا، پھر اس پہ لڑائی شروع ہو۔ تو ہوٹل والے کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کوئی اسلحہ تھا، اس نے فائر کیا، وہ جو ہمیشہ آتا تھا وہ تو موقع پر ہلاک ہو گیا، باقی جو بھاگے انہوں نے پورے حیدرآباد میں، ظاہر بات ہے جی ایم سید والے تقریباً اسی ذہن کے لسانیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ سارے سندھیوں کو اکٹھا کیا، اور جہاں جہاں پٹھانوں کی کوئی دکانیں، آبادی، ہوٹل، شو روم، وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور بند کرو، ہوٹل بند کرو، شو روم بند کرو، دکانیں بند کرو، یہ وہ، اور 1 ہفتے کے اندر حیدرآباد خالی چاہیے پٹھانوں سے۔ اب جہاں جہاں پٹھانوں کی آبادی ہے، جیسے سراب کوٹ ہے، یہ جب خبر سراب کوٹ پہنچی، انہوں نے یہاں سندھیوں کو مارنا شروع کیا۔ اسے کہتے اندھا قتل، اسے اندھا قتل کہتے۔ قصور کسی نے کیا، جرم کسی کا ہے، دوسرا اس وجہ سے لپیٹے میں آ رہا ہے چونکہ یہ پٹھان ہے، چونکہ یہ سندھی ہے، اس وجہ سے دوسرا رگڑا جا رہا۔ عصبیت جو ہے نا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دیا۔ عصبیت کفر ہے، کفر۔ عصبہ کا معنی ہے یہ جو ہمارے جسم میں نسیں ہوتی ہیں نا، جنہیں آپ پٹھے کہتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کہتے ہیں میرے پٹھے اکڑ گئے ہیں، جسم درد کرتا ہے، دکھتا ہے۔ یہ جو آپ ہاتھ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، یہ بند کرنے والے اور کھولنے والے پٹھے ہوتے ہیں۔ دماغ سے آرڈر لیتے ہیں، پھر اس آرڈر کے مطابق انگلیوں کو اندر کریں گے، انگلیوں کو باہر کریں گے، یہ کھولنا بند کریں گے۔ یہ پٹھے ہیں جو ہمیں چلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ جب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں عصبہ۔ اور وراثت کے مسائل میں عصبہ ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں وراثت میں، ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو عصبیت اسلام نے متعارف کرائی ہے، جسے آپ تعصب بھی کہتے ہیں، وہ عصبیت ہے کہ آپ کسی کو اپنا بنائیں، اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ یہ وہی بولی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اس کا وہی رنگ ہے جو میرا رنگ ہے، اس کی وہی برادری ہے جو میری برادری ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، صدقہ کرے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دے، جیسا کہ خود حدیث بھی ہے کہ رشتہ داروں کو دینے سے ثواب ڈبل ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا قرابت داری کا خیال رکھنے کا۔ تو کیا یہ بھی عصبیت ہے کہ ہم اپنی برادری کو دیں، خاندان والوں کو دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عصبیت نہیں ہے۔ عصبیت یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جائے اور ایک طرف آپ کی برادری ہو اور ایک طرف غیر برادری ہو، لیکن حق غیر برادری کے ساتھ ہو، اب آپ کہیں چونکہ یہ میری برادری ہے بھلے غلط ہے میں اسی کا ساتھ ہوں، یہ عصبیت۔ کوئی بھی معاملہ ہو دنیا، اب امریکہ دیکھ لو، دو حصوں میں بٹا، عصبیت اس میں کیا ہے؟ گورا اور کالا۔ آدھا امریکہ کالا ہے، وہ جو اوباما گئے تھے، مکرانی کہتے تھے ہمارا آیا ہے، اور آدھا امریکہ گورا ہے جو آج کل ہے۔ ان کی جو جنگ ہوتی ہے تو کالے سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں، گورے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ بھلے گورے حق پر ہوں، کالے کبھی ساتھ نہیں دیں گے، وہ کالوں کا ہی ساتھ۔ بھلے کالے حق پر ہوں تو گورے ان کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، وہ گوروں ہی کا ساتھ دیں گے اگرچہ وہ غلط ہے۔ یہ عصبیت۔ اسی طرح سندھی بولنے والا، پشتو بولنے والا، اگر سندھی بولنے والا غلط ہے تو سندھی کو چاہیے، باقی جو سندھی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کہیں اس میں ہماری غلطی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، اس نقصان کی جو پٹھان کا ہوا ہے اس کی ہم تلافی چاہتے ہیں، آپ جو کہیں ہم جرمانہ دینے کو تیار، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ یہ ہے عصبیت سے پاک معاشرہ۔ اسی طرح سندھی، اگر اس کا نقصان ہوا ہے اور کسی پٹھان نے کیا ہے، کسی پنجابی نے کیا ہے، تو پنجابی اور پٹھانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر اس سندھی کے نقصان کا ازالہ کریں اور کہیں کہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے بندے سے، ہماری برادری کے بندے سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس نے غلطی کی ہے، ہم جرمانہ دینے کو تیار ہیں، اس سے دلوانے کو تیار ہیں، اگر وہ نہیں دے سکا تو ہم دیں گے، آپ کو راضی کریں گے، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کی منت کرتے ہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عصبیت سے پاک معاشرہ۔
میرے بھائی، ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی دو بنیادی، ایک عصبیت اور ایک اپنی لیڈرشپ کا غلط انتخاب۔ ہم جب لیڈرشپ کا غلط انتخاب کریں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی۔ اب اس بندے کو جو ہوٹل پہ مفت کھانا کھاتا ہے، اس کو اگر آپ روز مطلب الیکشن میں وہ کھڑا ہو اور آپ اسے ووٹ دیں، وہ جیت جائے، جیتنے کے بعد ممکن ہے وہ آپ سے بھی کہے یار پہلے تو میں اکیلا کھاتا تھا، اب آؤ میں تمہیں بھی وہیں کھلاتا ہوں۔ پیسہ کوئی نہیں دے گا، تمہیں بھی وہیں کھلاتا، یعنی میں تو حرام کھاتا ہی تھا، تمہیں بھی حرام کھلاؤں، تمہیں بھی حرام کھلاؤں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کرے، یہ ہے اسلام۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس شخص نے کسی ایسے نفس کو قتل کیا جو بے قصور تھا، اس کا قتل بنتا نہیں تھا۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جس شخص کو قتل کیا گیا بغیر کسی قتل کے بدلے میں کیا گیا، او فساد فی الارض، یا دنیا میں فساد اور ہنگامہ برپا کرنے کے لیے قتل کیا گیا، دنیا میں دنگا فساد پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے، امن کو تہس نہس کرنے کے لیے دنگا پھیلایا گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں، ایک بندے کا قتل، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک بندے کا قتل پوری کی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگلا جملہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک بندے کی جان بچائی، ایک بندے کی جس نے جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری کی پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جان بچانے کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے، آپ بلڈ دے کر بھی جان بچاتے ہیں، آپ کسی کو گردہ دے کر بھی جان بچاتے ہیں، کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے بھی آپ جان بچاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب بھی کوئی ایسا جنگ و جدل کا معاملہ ہو، قاتل کی بھی مدد کرو، مقتول جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے، مظلوم کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں، وہ تو پہلے سے ظالم ہے، ہم اس کی کیسے مدد کریں؟ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ظالم کی مدد کا یہ مطلب ہو اس کی اگر تلوار ٹوٹ گئی ہے، ڈنڈا ٹوٹ گیا ہے، نیا لا کے، وہ کمزور پڑ رہا ہے، ڈنڈا تم پکڑ لو، تم شروع ہو جاؤ مارنا۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روکو، چونکہ وہ اپنے ظلم سے دوزخ میں جا رہا ہے، اپنے ظلم سے دوزخ میں جا رہا ہے، تم اس کا ہاتھ روک لو تاکہ وہ دوزخ میں جانے سے بچ سکے، اس کے ہاتھ کے روکنے سے وہ دوزخ سے بچ سکے۔ یہ ظالم کی مدد کہ آپ نے اسے دوزخ سے بچایا۔ میرے بھائی یقین مانیے دنیا کو ہم نے ایسا بنا دیا، اللہ نے دنیا ہمیں ایسی نہیں دی تھی،
لیکن جیسی دنیا اب ہم اللہ کو لوٹا رہے ہیں، دنیا ہم نے ایسی بنا دی کہ کسی شریف بندے کا دنیا میں رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا، دنیا میں رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ سن 79 کی بات ہے، میں نیا کراچی آیا تھا، رحمانیہ مسجد گورا پیر، وہ کراچی میں میری پہلی مسجد۔ ایک جنازہ آیا، جنازے کے ساتھ میں بھی چلا گیا۔ میوہ شاہ قبرستان ہے، میں نے یہاں کراچی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ جو گورکن ہوتے ہیں ان کا گھر کمرہ قبرستان کے اندر بنا ہوا، اور پنجاب میں ہم نے ایسا کلچر نہیں دیکھا تھا کہ قبرستان میں لوگ رہتے ہوئے۔ قبرستان سے باہر تو آبادیاں ہوتی تھیں، لیکن قبرستان کی باؤنڈری وال کے اندر کسی کا گھر ہو زندے کا، یہ نہیں دیکھا۔ اور لوگ ڈرتے بھی تھے، ذہنی طور پر خوف کھاتے تھے کہ یار قبرستان، راتوں کو لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے نہیں۔ تو میں نے وہاں گورکن سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہیں اسی کمرے میں رہتے ہیں؟ کیا یہیں؟ میں نے کہا آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ رات کو آپ یہیں رہتے ہیں؟ بولے جی مردوں سے کیا ڈرنا، ڈر تو شہر والوں سے لگتا ہے، وہ مار دیتے ہیں، یہ تو بیچارے خاموش ہیں، اس کا تو نام ہی شہر خاموشہ ہے۔ قبرستان کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، یہ تو شہر خاموشہ ہیں، ان سے کیا ڈرنا؟ ڈر تو ہمیں شہر والوں سے لگتا ہے کہ وہ مار دیتے۔ تو گویا اس وقت امن کی جگہ صرف قبرستان، جیسا کہ ہمارے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سکون تو قبر میں ہی ملے گا، لیکن وہ قبر کا سکون بھی تب ملے گا اگر سکون والے کام کر کے جائیں گے، ورنہ قبر میں جو ہتھوڑے ہیں وہ دنیا کے ہتھوڑوں سے کہیں زیادہ وزنی اور بڑے، اس کے لیے بھی دنیا میں عمل کرنا پڑتا۔ اور پھر مسلمان کا قتل، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا یہ جان کر، یہ جانتے ہوئے، یہ بوجھتے ہوئے، اس علم کے ساتھ قتل کیا کہ مقتول مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مومن ہے، متعمدن، بھولے سے نہیں، خطا سے نہیں، متعمدن، عمدن اس نے قتل کیا، ارادتن اس نے قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں جو بندہ مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی کتنا بڑا وبال ہے اس کا۔ ایک تو پوری انسانیت کا گویا قتل، اور دوسرا سزا ہمیشہ دوزخ، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔